اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ آج کی یہ نشست ہماری کمیونٹی کے ایک ہونہار کم عمر طالب علم کے اعزاز میں رکھی گئی ہے، جنہوں نے صرف 13 سال کی عمر میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس سے نہ صرف ان کی دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہم بات کر رہے ہیں میر حیدر علی کاظمی کی، جنہوں نے جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز سے قرآن حفظ کیا ہے۔ آج کی نشست میں ہم حیدر سے ان کے سفر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے کہ کس طرح سے حفظ کی طرف ان کا رجحان بڑھا، کتنا ٹائم لگا، کیا مشکلات فیس ہوئیں، اور پھر ظاہر ہے ان کا کس طرح سے سامنا کیا۔ اس کے بعد ہم ان کے والدین سے بھی بات کریں گے، جو ظاہر ہے اس پورے سفر کے روح رواں ہیں۔ یہ نشست گروہ اکبری میڈیا ٹیم کی جانب سے ایک چھوٹی سی کاوش ہے جس کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلی تو یہ وجہ کہ ظاہر ہے حیدر ہماری کمیونٹی کے پہلے بچے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا، اور دوسری وجہ یہ کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں ایسے اور بچے آگے آئیں جو انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو آج ہم حیدر سے بات کریں گے اور ان کے والدین سے بات کریں گے اس پورے سفر کے بارے میں، تاکہ کچھ اور والدین اور کچھ اور بچے جو خود بھی حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر اور صحیح سے صحیح معلومات حاصل ہو سکیں۔ حیدر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ حافظ بن کے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اور الحمدللہ میں حافظ کر کے بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں اور اپنے اندر بہت اچھا فیل کر رہا ہوں پہلے کے مقابلے میں۔ حیدر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کس سن میں حفظ کرنا شروع کیا، کتنا ٹائم لگا، اور کب جا کے آپ کو حفاظ کی یا حافظ کی سند ملی؟ میں نے 2018 کے سپتمبر میں شروع کیا تھا حفظ، اور 2021 کے سپتمبر میں میرے ٹیسٹ ختم ہو گئے۔ اچھا حیدر، تو جب آپ پہلے ایک ظاہر کنونشنل اسکول سسٹم میں پڑھ رہے تھے، پھر وہاں سے آپ نے جم کی حفاظ بننے کے لیے یعنی حفظ کی طرف، تو یہ جو شفٹ تھا کنونشنل اسکولنگ سے حافظ بننے کی طرف، یہ کتنا مشکل تھا؟ ایڈجسٹ کر لیا، آرام سے اڈاپٹ کر لیا، یا پھر تھرو آؤٹ دس ٹائم آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیفیکلٹی فیس ہوتی رہی؟ اس کے بارے میں ذرا سا بتائیں ہمیں۔ کوئی خاص ٹینشن نہیں تھا، بس یہ تھا کہ میں اسکول سے آتے ہی اکیڈمک کا پڑھتا تھا، اور اب یہ قرآن کے حفظ میں یہ تھا، حفظ قرآن میں یہ تھا کہ میں آتے ہی قرآن کا پڑھتا تھا، تھوڑا سا بریک لیتا تھا، پھر میرے مولانا صاحب آتے تھے، پھر انہیں سناتا تھا، اس کے بعد پھر ہمارا NL ہوتا تھا، وہ نیو لیسن ہوتا تھا، وہ پورا پیج کے حساب سے ہوتا تھا، اسے پورا ریوائز کرتا تھا اور پھر اپنے والدین کو سناتا تھا، ایسے پھر مجھے پکا ہوتے جاتا تھا، کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں آئی۔ اچھا، اتفاق سے ظاہر ہے آپ جب حفظ کر رہے تھے اسی کے بیچ میں کووڈ بھی آیا تھا، اور جس کی وجہ سے سب کچھ ہی تقریباً آن لائن ہو گیا تھا، تو پھر آپ کی اکیڈمی میں کس طرح سے چل رہا تھا یہ حفظ کا سسٹم؟ یہ آن لائن تھا یا آپ لوگ تب بھی اسکول جا رہے تھے، یا کس طرح سے مینیج کر رہے تھے؟ مجھے ڈیفیکلٹی بہت آئی تھی، کیونکہ میں جمران میں میرا آن لائن میں میرا بہت روٹین خراب ہو گیا تھا، کیونکہ میں صبح اٹھتا تھا 11 سے 12 کے درمیان، میری کسی بھی وقت کال آ جاتی تھی، اس کے بعد میں 24 گھنٹے فارغ رہتا تھا، بیچ بیچ میں کبھی قرآن کے ڈانٹ دپٹ سے اگر پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ خود سے نہیں پڑھتا تھا۔ اچھا، چلیں اب آپ الحمدللہ حافظ بن گئے، تو سب سے پہلا ریئیکشن کیا تھا آپ کے والدین کا اور دادا کا؟ ظاہر ہے انہوں نے ہی آپ کو سب سے پہلے موٹیویٹ کیا تھا اس فیلڈ میں یہ کام کرنے کے لیے، تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ بہت خوش ہوئے تھے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کے پاس
جا کے اب تم جو حفظ کیا ہے آگے جا کے اب تمہارے پاس اور بوجھ بڑھ گیا، آپ کو اب اپنا کردار جو ہے وہ صحیح کرنا پڑے گا، اپنی چیزیں جو ہیں وہ بہتر کرنی پڑے گی، اور کچھ خاص فرق تو نہیں پڑتا۔ اچھا حیدر، ظاہر ہے 30 پارے ہیں، 30 سپارے سے پورے حفظ کرنے کے لیے کچھ آسان لگے ہوں گے آپ کو، کچھ مشکل لگے ہوں گے۔ کبھی بیچ میں ایسا لگا کہ نہیں بھائی اب میں نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہو گیا میرے لیے، اور پھر جا کے بابا سے بات کی ہوگی بس اب مجھ سے نہیں ہو رہا، تو کبھی ایسا کچھ فیل ہوا آپ کو؟ کوئی ایسا ٹائم آیا بیچ میں پڑھائی کے دوران؟ شروع کے پاروں میں میں ٹیچروں کے ساتھ بہت سنک ہو گیا تھا، پھر آخر کے جو پارے تھے اس کے بعد ٹیچر بدلی تو مجھے ایک پارے میں ایسا لگا 30ویں سے 25 تک، اس میں سے مجھے لگا کہ اب میں نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے پھر بابا سے بھی بات کی تھی، لیکن بابا نے بولا تھا تم کر سکتے ہو۔ اس کے بعد سے مجھے موٹیویشن ملی تو میں کرتے رہا، اور آخر کار مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل دے دیا۔ اچھا حیدر یہ بتائیں کہ ان سالوں کے دوران جب آپ حفظ کر رہے تھے تو پریزنٹیشنز وغیرہ ہوتی تھی آپ کی؟ مطلب کوئی کبھی وزٹر آ گیا جس کو دکھانے کے لیے یا مطلب شو کرنے کے لیے آپ کے پرنسپل نے کہا ہو کہ ہم ابھی بتاتے ہیں ہمارے حفاظ جو ہیں وہ کس طرح سے حفظ کرتے ہیں، تو آپ کی ڈیمانسٹریشن کرائی ہو یا پریزنٹیشن کرائی ہو، کبھی اس طرح سے ہوا ان سالوں کے دوران جب آپ حفظ کر رہے تھے؟ اکثر دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ زیادہ تر جمران کے جو چیئرمین ہیں سر وصال، وہ سیٹرڈے کو آ جاتے تھے، کبھی سرپرائز کوئز لینے آ جاتے تھے، ورنہ کبھی بتا کے آتے تھے کہ اس دن میں آؤں گا، اس دن یہ اس پارے سے اس پارے تک کوئز ہوگا، ایسے لیا جاتا تھا ہمارا کوئی سرپرائز کوئز بھی ہوتا تھا، ورنہ کبھی بتا کے بھی آ جاتے تھے۔ اچھا تو اب الحمدللہ حفظ ہو گیا، ایک چیپٹر کلوز ہو گیا، اب آگے کی طرف بات کرتے ہیں۔ تو فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں اپنی پڑھائی کے حوالے سے، کیا اسی اکیڈمی میں کنٹینیو کریں گے یا پھر کنونشنل اسکول میں جا کے آگے کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے جہاں سے اس کو چھوڑ کے آئے تھے کچھ سالوں پہلے؟ جمران میں بھی اکیڈمک کا ہے، لیکن میں جمران سے نہیں کروں گا، میں فل فلیج جا کے دوسرے اسکول سسٹم سے کروں گا، جس کے لیے میں ابھی پریپریشن کر رہا ہوں 8 کلاس کے لیے۔ ذکی بھائی میں آپ سے جو ہے نا آپ کا تھاٹ پروسیس جاننا چاہوں گا، اور آئی ایم شیور کہ ہماری جتنے بھی لوگ کمیونٹی کے اس وقت یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی یہ سوال ہوگا کہ آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو حیدر کو قرآن حفظ کرائیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کمیونٹی میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، تو کیا وہ حیدر کی اپنا رجحان تھا قرآنی تعلیمات کی طرف، یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے اتنا اچھا اتنا بڑا عزم لیا اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے؟ اصل میں یہ موٹیویشن کہہ لیں آپ، یا مجھے یہ اس وقت سے کہہ سکتے ہیں کہ 98 میں گیا تھا ایران زیارتوں کے قافلے میں، تو وہاں پہ ہم لوگوں کو ایک انٹروڈکشن کے لیے ایک بچے کے ایک پروگرام میں لے کر گئے تھے۔ تو وہاں پہ اصل میں ہماری کمیونٹی کے اندر ایک یہ ہے کہ حافظ ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، وہاں پہ بھی ایک میرے لیے ایک نئی چیز تھی، اور وہ بچے نے حفظی ایسے ہی کیا تھا پورا، انہوں نے سارا سلسلہ بتایا تھا۔ تو میرا ایک وہاں سے ایک انسپریشن تھی کہ ہمارے بچوں کو کرنا چاہیے، اور خدا کا فضل ہے کہ اس نے توفیق دی کہ میں یہ قدم اٹھا سکوں، تو یہ میرا انسپریشن تھا۔ مجھے بھی میرا ان سے ملتا جلتا ہی جواب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بہت زیادہ جب بھی کسی قاری کو سنتی تھی تو میرا بہت دل چاہتا تھا کہ یا تو میں خود یا میرے بچے مطلب کوئی ان کی بہترین قرأت ہو، تجوید ہو اور حافظ قرآن ہو۔ تو میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ کسی بھی اچھے کام کے لیے کوشش کریں تو اس کا بہت بہت جلد اور بہترین رزلٹ بھی سامنے آتا ہے۔ اور ماشاءاللہ میں کسی قابل نہیں ہوں، یہ خدا کی خاص مطلب یہ لطف ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں حافظ قرآن کا مطلب مجھے ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے بہت فخر ہے اس بات پر۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو دوسرے پیرنٹس ہیں جو الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے چاہیں گے کہ وہ بھی حفظ کریں، تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ایک شوق ہونا چاہیے بچے میں، اور بچے کے شوق کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی بہت زیادہ چیزیں تبدیل کرنی پڑتی ہیں، گھر کا ماحول چینج ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ایک یہ وہ اکیڈمی والا سلسلہ نہیں ہے، اس کے اندر آپ کے پیرنٹس کی 100% سپورٹ ہونی چاہیے،
اور ادارہ آپ صحیح سلیکٹ کریں. اور بھی کچھ چند ہیں ادارے جو کرا رہے ہیں حفظ، لیکن یہ جمران کا ایک سیٹ اپ ایسا ہے کہ ایکسپیرینس والا ہے، اور ٹیچرز اس میں ایسے ہیں کہ جس سے والدین کا انٹریکشن رہتا ہے. ان شارٹ والدین کو بہت زیادہ اس کے اندر کام کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو بھی سوشل پریشر کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے، اور بچہ جب آتا ہے جو لیسن لے کر آ رہا ہے تو اس کو سننا اور بار بار سننا، یہ ایک ٹف جاب ہے. اور بچہ کا جب مورل ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے تب اس کو آپ کو ایک موٹیویٹ کرنا، اب وہ ہر کسی کے اپنے اپنے چیزیں ہوتی ہیں اس لحاظ سے کریں، لیکن دلچسپی اس میں مین چیز یہ ہے کہ نہ صرف بچے کی، والدین کی خواہش اور دلچسپی بھی ہو. الحمدللہ گروہ اکبری میڈیا ٹیم کی اپنی کمیونٹی کے بچوں کی اکیڈمک اچیومنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی پہلی کاوش تھی، اور ہمیں یقین ہے کہ اس حفظ کی برکتوں سے یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہماری کمیونٹی کے بچے علم کے میدان میں کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے، جنہیں انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے خراج تحسین پیش کیا جائے گا. شکریہ.